إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے شمار درود و سلام ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے ایک حدیث سے خطبے کا آغاز کیا تھا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی ہی خوبصورت اپنی امت کو تعلیم دی تھی کہ لیس منا، اس انسان کا ہم سے تعلق نہیں ہے، وہ انسان مسلمانوں میں سے نہیں ہے، من لم یعرف حق کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کے حق کو پہچانتا نہیں ہے، ویرحم صغیرنا، اور چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا۔ اس میں سے چھوٹوں پر شفقت کے حوالے سے گزشتہ جمعے میں بات ہوئی تھی۔ آج انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے بڑوں کے ادب و احترام کے حوالے سے بات ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کسی بھی معاشرے کو ترقی دینے کے لیے، اس معاشرے میں خوشحالی کو پیدا کرنے کے لیے، اس معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے بڑی ہی مفید اور اہم حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان ہی بہت قیمتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کے حوالے سے مختلف پہلوؤں سے ادب و احترام کرنے کی تلقین کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہم کو تعلیمات دی ہیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ایک حدیث اپنی سنن میں نقل کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ من المسلمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ادب و احترام کا یہ تقاضا ہے کہ مسلمانوں میں سے جو سفید بال والے ہیں ان کا احترام کیا جائے، بزرگ سفید ریش جو معاشرے کے مسلمان افراد ہیں ان کی عزت و احترام کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت و احترام کرنا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحامل القرآنی، اور قرآن مجید کا جو عالم دین ہے، جس انسان نے اللہ کی عظیم کتاب قرآن مجید کو اپنے سینے میں جگہ دے کر اپنے دل کو منور کر لیا، جس انسان نے قرآن مجید کی تعلیمات سے اپنے سیرت و کردار کو بدل لیا، غیر الغالی فیہ ولا الجافی عنہ، ایسا قرآن مجید کا عالم دین جو اس کے حق ادا کرتا ہے، اس کی جو تعلیمات ہے اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، ایسے عالم دین کی عزت و احترام کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عزت و احترام ہے۔ اور فرمایا وَذِی السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، اور عدل و انصاف کرنے والے حکمران کی عزت و احترام کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت اور احترام کرنا ہے۔ تو دیکھیے اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے کے ادب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب قرار دیا ہے، کیونکہ جو لوگ اپنے معاشرے کے بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتے ہیں، ان کی عزت و توقیر نہیں کرتے ہیں، بڑے کی بڑائی کو مان کے اس کے سامنے نہیں جھکتے ہیں، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی عزت نہیں کر سکتے، کیونکہ بڑوں کا ادب و احترام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ادب و احترام کا ہی ایک حصہ ہے، اس لیے اس چیز کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے لِيَلِيَنِي أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى مِنْكُمْ، میں نماز پڑھانے کے لیے جب کھڑا ہوں تو میرے پیچھے اہل عقل اہل علم ان لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ تو اس حدیث سے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم الذین یلونکم، پھر جو ان سے ان چیزوں میں کم ہیں، ثم الذین یلونکم، پھر جو اور کم ہیں، اسی طریقے سے درجہ بدرجہ نماز میں صف بندی کرنی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَحَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ، یہ مسجدیں یہ اللہ کے گھر ہیں، اس میں بازاروں کی طرح آوازوں کو بلند نہ کیا کرو۔ اس حدیث سے علماء کرام نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم و فضل اور اسی طریقے سے جو عمر کے اندر بڑے اور سمجھدار لوگ ہیں ان کو اس بات پر ترجیح دی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل پیچھے اور ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوا کریں۔ اور صحابہ کرام اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے کہ بڑے کی موجودگی میں اس کے عزت و احترام کا پورا خیال رکھا جائے اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہ کی جائے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں لقد كنت على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلاما، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نوعمر تھا، میری عمر تھوڑی تھی، وَكُنْتُ أَحْفَظُهُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بہت ساری احادیث یاد کر رکھی تھی۔ فَمَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا هَا هُنَا رِجَالًا هُمْ أَسَنُّ مِنِّي، لیکن کہتے ہیں جب کوئی بات ہوتی، کوئی مشورہ ہوتا، دین کے کسی معاملے پر گفتگو کرنی ہوتی تو میں اس لیے نہیں بولا کرتا تھا کیونکہ مجھ سے بڑے مجلس کے اندر موجود ہوا کرتے تھے۔
بڑوں کی موجودگی میں، بڑوں کے ہونے کی وجہ سے، اگرچہ مجھ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد تھی، لیکن بڑوں کی موجودگی میں نہیں بولا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے شہاب بن عباد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، بنو عبد القیس کا وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، یہ باہر سے آنے والے لوگ ہیں، مہمان ہیں، ان کو عزت اور احترام دینا چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب ان کو خوش آمدید کہا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے پوچھا، من سیدکم و زعیمکم، تمہارا بڑا کون ہے، تمہارا سردار کون ہے؟ تو انہوں نے منذر بن عائز رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اللہ کے نبی، یہ ہمارے قبیلے کا بڑا آدمی ہے، یہ ہمارے قبیلے کا سردار ہے، اس کو ہمارے قبیلے کے لوگوں نے بڑا مان لیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام نے منذر بن عائز رضی اللہ عنہ کے لیے رستے کو مجلس میں کھولا، ایک طرف ہٹ گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر اپنی دائیں طرف بٹھایا، فرحب بھی، اس کو خاص طور پر خوش آمدید کہا، اور پھر وَأَلْطَفَهُ، گفتگو کا جو انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کے بڑے کے ساتھ اختیار کیا، وہ نرمی اور ملائمت والا انداز گفتگو تھا۔ اور وَسَأَلَهُ عَنْ بِلَادِهِمْ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے اس بڑے آدمی کو عزت دے کر اس سے اس کے علاقے کے لوگوں کے بارے میں حالات جانے اور پوچھا کہ تمہارے علاقے کی کیا حالت ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کتاب الخراج میں لکھتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دن گزر رہے تھے، ایک بوڑھے یہودی کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ مسلمان تو وہ قوم تھی کہ جو نہ صرف اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرتی تھی، بلکہ غیروں کے بھی جو بڑے ہوتے تھے ان کا بھی عزت و احترام کرتی اور ان کو مقام دیا کرتی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ گزر رہے ہیں، ایک یہودی بوڑھا ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کو مخاطب کر کے پوچھتے ہیں، اے بوڑھے، اس بڑھاپے میں تجھ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگ رہا ہے؟ کہا ہے، امیر المومنین، آپ نے ہم پر جزیہ نافذ کیا ہے، میں نے اس جزیے کی رقم بھی اکٹھی کرنی ہے، اور مجھ کو کما کر دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، اپنی روزانہ کی خوراک کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس یہودی بوڑھے کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، یہ امیر المومنین ہے، وقت کا خلیفہ اور حکمران ہے، ایک یہودی بوڑھا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے کے جاتے ہیں، گھر میں کھانا تیار کرواتے ہیں، پھر اس یہودی بوڑھے کو کھانا دیتے ہیں، اس کے بعد بیت المال کے خزانچی کو بلاتے ہیں، اور اس کو بلا کے مخاطب کر کے کہتے ہیں، ما انصفناہو، ہم نے اس بوڑھے کی عزت نہیں کی ہے، اذا کننا اکلنا شبیباتہ، یہ جوانی میں کما کے ہم کو دیا کرتا تھا، یہ ہمیں جزیہ ادا کرتا تھا اپنی جوانی میں، وَنَخْذُلُهُ فِي الْحَرَمِ، ہم بڑھاپے میں اس کو در در کی ٹھوکر کھانے کے لیے چھوڑ دیں، یہ اس انسان کے ساتھ انصاف اور عدل نہیں ہے۔ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خزانچی کو مخاطب کر کے کہا کہ جتنے بھی بوڑھے ہیں ان سے جزیے کو معاف کر دیا جائے، اور بیت المال سے ان کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا جائے تاکہ وہ عزت والی زندگی گزار سکیں۔ یہ صحابہ کرام کی نگاہ میں ایک بوڑھے بڑے آدمی کا عزت اور احترام تھا کہ یہ معاشرے کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اس معاشرے کے بڑے جو ہیں وہ
2 وقت کی روٹی کے لیے لوگوں کے گھروں کے اور ہاتھ کے دستے نگر بن جائیں۔ ان کی عزت اور احترام کا یہ تقاضا ہے کہ ان کو مقام دیا جائے اور گھر میں بٹھا کے ان کی شیان شان ان کی خدمت کی جائے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب حیرہ کے علاقے کو فتح کیا، یہ بڑا ہی قیمتی اور اہمیت کا حامل علاقہ تھا۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس علاقے کو فتح کیا تو اس میں جو فرامین جاری کیے اس میں ایک فرمان یہ بھی تھا کہ غیر مسلموں کے جو عمر کے بڑے لوگ ہیں ان سے جزیہ نہ لیا جائے، بلکہ مسلمان حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ کافروں کے بوڑھوں کی خوراک کا، ان کی رہائش کا، ان کے لباس کا، ان کی زندگی کی جملہ ضروریات کو پورا کرنا یہ اسلامی حکومت پر فرض ہے، لہٰذا بیت المال سے جو ہے ان کے جملہ اخراجات جو ہیں وہ برداشت کیے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کے پاس سے گزرے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ بڑے کو سلام کہے، بڑا اس کو سلام نہ کہے، تاکہ چھوٹے کے دل میں اس بڑے کی عزت بیٹھ جائے اور اس کو پتہ ہو کہ یہ میرا بڑا ہے اور اس کی عزت اور احترام کرنا مجھ پر ضروری ہے۔ بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلی احدکم للناس، جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو، فلیخفف، اس کو چاہیے کہ نماز ہلکی پڑھایا کرے، فإن فیہم الضعیف والسقیم والکبیر، کیونکہ پیچھے نماز پڑھنے والوں میں کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کوئی جسمانی طور پر کمزور ہو سکتا ہے، والکبیرہ، اور کوئی بڑی عمر کا آدمی ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کا خیال کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کی سب سے عظیم عبادت توحید کے بعد نماز کو ہلکا کر کے پڑھنے کا حکم دیا ہے، تاکہ بزرگوں کے لیے اس نماز میں مشقت نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے، قامت من مجلسہا، جس جگہ پر بیٹھی ہوتی اٹھ کے کھڑی ہو جاتی، وقبلتہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیتی، وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا، اور اپنی جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیتی۔ یہ بڑے کا ادب اور احترام ہے کہ جب وہ داخل ہو انسان اس کے احترام میں کھڑا ہو کر اس کا احترام کرے اور اسے عزت والی جگہ پر بٹھائے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے خود ہی اپنے نوجوان نسل کو ایسی تعلیم کے سپرد کر دیا ہے جس کی وجہ سے بڑا نہیں رہ گیا، جس کی وجہ سے کچھ ذہن ایسے خراب ہوئے ہیں کہ معاشرے کے اندر سے بڑوں کی عزت کا جنازہ نکلتا جا رہا ہے۔ آج کے دن لوگ گھروں میں نوجوان جو بچے اور بچیاں ہیں یہ اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے ہیں، اپنے ان اساتذہ کا جن سے یہ علم حاصل کرتے ہیں ان کا بھی ادب و احترام نہیں کرتے ہیں، اور کبھی بھی وہ معاشرہ سکون اور عزت کی زندگی، برکت والی زندگی وہ معاشرہ کبھی نہیں گزار سکتا جس معاشرے کے نوجوان بڑوں کا ادب اور احترام نہ کریں۔ امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ سخت بیمار تھے، بیماری کی وجہ سے لیٹے ہوئے تھے کہ ایک بڑے محدث ابراہیم بن طہمان رحمہ اللہ کا ذکر ہوا۔
امام احمد رحمہ اللہ بیماری کی وجہ سے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، جب اس محدث کا نام مجلس میں ذکر ہوتا ہے، امام احمد رحمہ اللہ بیماری کے باوجود جسم کو سہارا دے کے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنی تکلیف کیوں برداشت کی ہے؟ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ینبغی، انسان کے لیے یہ ضروری ہے، یہ آداب کا تقاضا ہے کہ جب کسی بڑے کا تذکرہ ہو تو انسان لیٹ کے اور ٹیک لگا کے اس کا نام نہ سنے۔ جس معاشرے میں بڑوں کو اس قدر عزت اور احترام حاصل تھا کہ کسی بڑے کا نام وہ لیٹ کر سننا گوارا نہیں کرتے تھے، اب یہ چیز جو ہے ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی۔ امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے جرح و تعدیل کے اندر یہ نقل کیا ہے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ ایک مرتبہ مکہ میں امام اوزائی رحمہ اللہ آتے ہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک بڑے عالم دین مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، مکہ کے باہر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ علم کا حامل ایک امام اور محدث جو ہے یہ مکہ میں داخل ہو رہا ہے۔ اس کے احترام میں پہلے جا کر مکہ کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب پھر امام اوزائی رحمہ اللہ داخل ہوتے ہیں تو ان کے اونٹ کی لگام اپنی گردن میں ڈال کے ان کو پورے عزت اور احترام کے ساتھ مکہ میں داخل کرتے ہیں۔ اور مکہ کے جب لوگ اس منظر کو دیکھتے ہیں کہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا محدث سفیان ثوری رحمہ اللہ ایک عالم دین کو اس طریقے سے احترام دے کے کہ اس کے اونٹ کی لگام اپنے گردن میں ڈال کے آگے آگے چل کے ان کو لے کر جا رہے ہیں، تو بتائیے جب اس معاشرے کے لوگوں نے یہ منظر دیکھا ہوگا تو ان کے دل میں اہل علم اور بڑوں کی کس قدر اہمیت پیدا ہوئی ہوگی۔ ہارون رشید نے امام اصمعی رحمہ اللہ کو اپنے بیٹوں کو پڑھانے کے لیے مقرر کیا اور کہا کہ میرے یہ بیٹے ہیں، کل کو انہوں نے حکمران وقت بننا ہے، آپ ان کی ایسی تربیت کیجئے کہ اپنی مثال یہ آپ ہوں۔ ایک دن ہارون رشید گھر سے باہر نکلتا ہے تو گزرتے ہوئے سوچا کہ امام اصمعی رحمہ اللہ ان کے گھر کے پاس سے گزروں اور بچوں کی حالت کو دیکھوں، تعلیم و تربیت کیسی ہو رہی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹا ہے، ہاتھ میں اس نے پانی کا برتن پکڑا ہوا ہے اور وہ پانی انڈیل رہا ہے۔ امام اصمعی رحمہ اللہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں دھو رہے ہیں اور خلیفہ کا یہ بیٹا پانی ڈال رہا ہے۔ ہارون رشید اپنے بیٹے کے استاد کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، امام اصمعی رحمہ اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے استاد محترم، میں نے بیٹا اس لیے دیا تھا لِتُعَلِّمَهُ وَتُعَدِّبَهُ کہ آپ اس کو علم سکھلائیے، آپ اس کو ادب سکھلائیے۔ یہ جو طریقہ کار میرے بیٹے نے اختیار کیا ہے یہ طریقہ کار آپ کے مقام کے مطابق نہیں ہے۔ اس کو چاہیے یہ تھا کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا اور دوسرے ہاتھ سے تمہارے پاؤں دھوتا، ابھی میرے بیٹے کی تربیت میں یہ کمی ہے۔ تو اس طریقے سے اہل علم اور معاشرے کے جو بڑے لوگ ہوتے تھے بادشاہ اپنے بیٹوں کو ان کا اس طریقے سے ادب سکھلایا کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ مدینہ منورہ میں ہیں، یہی ہارون رشید جو اپنے وقت کا دنیا کا سب سے بڑا حکمران ہے، اتنی بڑی سلطنت ہے کہ بادل کو دیکھ کے ہارون رشید کہا کرتے تھے، اے بادل تو جہاں بھی برس، جدھر بھی تو برسے گا وہ میری سلطنت اور حکومت ہوگی۔ ایک مرتبہ مدینہ المنورہ میں یہی ہارون رشید آتا ہے، امام مالک رحمہ اللہ کی مجلس ہے، یہ بادشاہ وقت ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اس کو اپنے ساتھ اوپر بٹھاتے ہیں،
باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہارون رشید کہتا ہے کہ میں امام الوقت آپ سے اللہ کے نبی کا فرمان احادیث پڑھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو اپنا استاذ بنانا چاہتا ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے حدیث کی کتاب منگوائی۔ ہارون رشید نے کتاب اپنے ہاتھ میں پکڑ کے پڑھنے کا ارادہ کیا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا ہارون اب اس اونچی جگہ سے اتر کے نیچے بیٹھ جاؤ، پہلے تمہارا مقام حکمران وقت کا تھا، اس لیے میں نے تم کو اپنے پہلو میں بٹھایا تھا، اب جو تمہارا مقام ہے ایک طالب علم کا ہے، اور طالب علم استاذ کے برابر بیٹھ کے علم حاصل نہیں کیا کرتا، اور ہم نے آج طالب علم کو استاد کے برابر بٹھا دیا۔ تو ہارون رشید کو امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے پاؤں میں نیچے بٹھایا۔ ہارون رشید نے ایک مطالبہ کیا، کہا کہ امام الوقت آپ حدیث پڑھ کے مجھے سنا دیجئے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے کہ شاگرد جو ہے وہ حدیث پڑھا کرتے ہیں، استاد جو ہے وہ حدیث نہیں پڑھتا۔ اگر تم کو علم حاصل کرنا ہے تو یہ حدیث تم کو خود پڑھنی پڑے گی۔ اور پھر ایک انتہائی قیمتی جملہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا وَلَا تَزَا هَذَا الْعِلْمِ فَيَزْعَكَ اللَّهُ، اس علم کی توہین نہ کرنا ورنہ اللہ تجھے ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اس طریقے سے معاشرے کے اندر تربیت ہوا کرتی تھی، بڑوں کا اس طریقے سے ادب اور احترام ہوا کرتا تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ جب امام مالک رحمہ اللہ کی مجلس میں بیٹھتے تو اپنی کتاب کے ورق کو تیزی سے نہیں پلٹتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ آواز پیدا ہو اور میرے استاذ کو یہ آواز کاغذ کی سنائی دے۔ اور یہی پھر نسل در نسل اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلا کرتا تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ اپنے استاذ کا اس طریقے سے احترام کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی یہ مقام اور مرتبہ دیا کہ ان کے شاگرد ربیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی کی موجودگی میں نے کبھی پانی پینے کی جرت نہیں کی کہ ایسا نہ ہو میں پانی پی رہا ہوں تو میرے استاذ کی موجودگی میں پانی پینے کے دوران کوئی آواز نکل جائے۔ یحییٰ بن سعید انصاری رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، جب ربیعہ رحمہ اللہ کو دیکھتے باوجود اس کے کہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین اور محدث تھے، اذا رآہ سکت اجلالا و تقدیرا و احتراما، ان کے علم میں بڑے ہونے کی وجہ سے ان کے احترام میں خاموش ہو جایا کرتے تھے، جب تک وہ مجلس میں موجود رہتے تھے گفتگو نہیں کیا کرتے تھے۔ اور یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھائی ہے۔ سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ایک وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا ہے اور جب بات کرنے لگتے ہیں ایک چھوٹی عمر کا بات کا آغاز کرنا شروع کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کبر کبر، بڑے کو بات کرنے دے، بڑے کی موجودگی میں چھوٹے بات نہیں کیا کرتے۔ تو بھائیو ہم کو بھی اسی طریقے سے اپنی اولادوں کی تربیت کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ میں اور آپ پہلے جو ہمارے بڑے ہیں ہم ان کا ادب و احترام کریں، تاکہ ہماری نوجوان نسل وہ دیکھے کہ بڑوں کا کیسے ادب و احترام ہوتا ہے، تاکہ وہ اسی طریقے سے پھر جو ہے وہ بڑوں کا ادب و احترام کریں۔ ایک مرتبہ صحابہ میں سے ایک آدمی فوت ہو گیا، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ
اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اپنے وقت کے بڑے عالم دین ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں، جنازہ پڑھ کے جب واپس پلٹنے لگتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ان کی سواری کی لگام پکڑ لیتے ہیں، تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم میری سواری کی لگام کو پکڑ رہے ہو، وَأَنْتَ ابن عمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہو، اتنا بڑا تمہارا مقام اور مرتبہ ہے، اس کے باوجود تم نے میری سواری کی لگام تھام لی ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں هَكَذَا أُمِرْنَا أَن نَّصْنَعَ بِعُلَمَائِنَا، ہمیں اسی طریقے سے سمجھایا گیا ہے کہ اپنے بڑوں کا اور اپنے علماء کا اسی طریقے سے احترام کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے میرا خاندان اونچا ہے، میری نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی طرف ہے، لیکن آپ علم میں مجھ سے بڑے ہیں، آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، اس لیے آپ کا ادب، اس کا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بیٹا